آج گھر میں سنت کے مطابق کھانا پینا نہیں، لیٹنا بیٹھا نہیں، اور سونا جاگنا نہیں، سب خلاف سنت۔ عصر کے بعد، عشاء کے بعد قصہ گوئی کہانی، اس کی کہاں اجازت ہے؟ لیکن سارے لوگ قصہ کہانی میں مشغول ہیں، کوئی موبائل میں مشغول ہے، کوئی قصہ کہانی میں مشغول ہے۔ شادیوں میں دیکھیے کوئی چھلے اڑاتے ہیں، راتوں رات اپنی مشغولیاں، وہ فجر کی نماز کو ضائع کرتے اور رہے دیندار۔ کہاں سے دیندار ہو گئے؟ آج سب سے بڑا افسوس تو اپنے لوگوں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو یہ سمجھایا کہ اسلام تو ان لوگوں کا مذہب ہے جو سمجھدار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھداروں کی نشانی بتائی کہ اولو الالباب، عقل مند، دانش مند کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانی ہے ان سمجھداروں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور بتا اولو الالباب اللہ فرماتے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج اولو الالباب کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، جو اللہ کے خلاف ہیں، ان کو اولو الالباب کہتے ہیں۔ بڑے سمجھدار ہیں، بڑی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ چیئرمینی جیت لی ہے، ودھائک بن گئے، سنسد بن گئے، اور حکومت کی کرسی حاصل کرے، بڑے سمجھدار ہیں۔ اور جس نے قرآن سیکھا، حدیث سیکھا، جس نے قرآن کے مطابق صبح و شام زندگی گزارا، جس نے رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ، اس کو ابو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نہ کہا تھا کہ انا اترک سنت حبیبی لہذا الحمقاء لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی بنیاد پر میں اپنے محبوب کی نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ ان کو اس زمانے میں کہا تھا جس زمانے میں چاہتا دشمن تو ان کو مٹا کے رکھ دیتا، لیکن احمق ان کو کہا جو نبی کی سنت کے خلاف چل رہے۔ آج کل کے دیکھ لیجیے، ہم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، نا مفتی صاحب آپ سماج میں رہتا، مفتی صاحب سمجھدار نہیں، ہم مفتی صاحب سمجھدار، بہت بڑے سمجھدار کوا۔ اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام۔ اب اسلام میں 5 چیزیں آتی ہیں، عقائد درست ہوں، عبادات درست ہوں، اور معاملات درست ہوں، معاشرت درست ہو، اخلاق درست ہو۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام۔ اسی لیے کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ تو پورا تیتر کھایا جائے، پورا تیتر بٹیر کھایا جائے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کہتے ہیں کہ آدمی نہ ادھر کا نہ ادھر کا، پورے اسلام میں داخل۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی دوسرے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو۔ یا یہ کا ترجمہ کرو کہ پورے اسلام میں تم داخل ہو جاؤ، یا تم پورے اپنے آپ کو پورے اسلام میں داخل ہو، پورے اپنے آپ کو اسلام میں داخل ہو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں جب داخل ہو جاؤ گے تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے بچنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے آگے جو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ تو اسلام ہے کیا؟ اسلام وہی جو رسول اللہ کا راستہ ہے۔ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اللہ نے فرمایا رسول اللہ سے کہا کہ آپ کہیے قل هذه سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اور اسی راستے کی تم پیروی۔ کیا ہمارے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ رہنے کے لیے اللہ نے مکان دیا، کھانے پینے کا صبح کا انتظام، آپ لوگ مسجد میں آئے دوپہر کا کھانا بن رہا ہے، شکر ہے مولا کا کہ کھانا بن رہا ہے۔ انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا بددین ہوتا جا رہا ہے، ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ہمیشہ نہ۔ کل کی عبادت کا سوال اللہ نہیں کرتے تو کل کی روزی اللہ سے کیوں مانگتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی نہ کہا کہ امت سے پوچھو قوم سے کہ کل کی عبادت کا سوال نہیں، کل کی روزی مجھ سے کیوں مانگتے؟ آج کی عبادت کا سوال، آج کی روزی کا مسئلہ، جمعہ پڑھنے آئے کھانا تیار ہو، کہ جمعہ بعد کھانا، کچھ لوگ کھا کے بھی آئے۔ انسان سوچتا ہے، اگر سوچنے لگے صبح سے شام تک لے پہننے کے لیے لباس دے دیا، رہنے کے لیے گھر دے دیا، صبح کھانے کا انتظام کر دیا، ارے کل آئے گا جو سورج لائے گا وہ روزی بھی تمہاری لائے گا۔ 10 لاکھ گنا سورج لانے والا پروردگار اس سے بدگمان ہو گئے کہ کل کہاں سے کھائیں گے۔ میں ایک مرتبہ فارغ ہو رہا تھا دیوبند سے، تو میں مدنی گیٹ سے نکلا تو میرا ایک ساتھی کہنے لگا
اس سلمان بھائی کیا کریں گے؟ ارے میں نے کہا جو پڑھا وہی پڑھائیں گے. ڈاکٹر بنتا ڈاکٹری کرتا ہے, انجینئر بنتا انجینئر بن جاتا ہے, انجینئرنگ کا کام کرتا ہے. دنیا کے جتنے ہنر سیکھتا ہے آدمی اسی کام میں لگتا ہے. اگر اس کو ہنر سمجھ کے بھی سیکھا, اسی مولویت میں رہو. کہا 2000 میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بتاؤ 22 سال تمہاری عمر ہو گئی, 22 سال میری عمر ہو گئی, 22 سال بغیر کما کے کھایا. اللہ تعالیٰ نے اگر کتنی عمر ہوگی؟ زیادہ 60 سال 70 سال. تو 22 سال بغیر کما کے گزرے تو پروردگار آئندہ نہیں چلائے گا بغیر کما کے. یہ بدگمانی ہے اللہ سے. اس نے کہا ایمان صحیح کرو, اور اتنا بخاری پڑھ کر تو تمہارے دماغ سے بخار نہیں نکلا, اللہ کی رضاقیت پر بھروسہ نہیں تمہیں, اس لیے دین کا کام کرنے کی ابھی سے نیت. تب اس کے کچھ سمجھ نہ آئے کہ ہم لوگ مر گئے, اس لیے ہمیں یقین نہیں. اصل اللہ کی ذات پر بھروسہ جو کرنا چاہیے, بھروسہ نہیں. ایمان کے لیے توکل علی اللہ یہ فرض ہے, ورنہ ایمان ناقص ہے. اور جب اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ حسب, اللہ فرماتا میں کافی.